أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 23 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا اور حلق کے کوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ لگے تو قوف ادا ہوتا ہے، منہ بھر کر موٹی آواز نکالیں گے۔ بعد حرف مستعلیہ ہے، اس کی بھی آواز منہ بھر کر آئے گی، اور اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسے ایک الف کے قائم مقام لمبا کیا جاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، را کے اوپر زبر ہے، مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے، کاف کو باریک ادا کریں گے۔ رَبُّكَ رَبُّكَ اللہ، الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں۔ تعبدو، عین کو وسط حلق سے نکالیں، با کے اوپر پیش ہے، ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، پھر واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف دال کے اوپر پیش ہے، واو مدہ، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ واو کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو 2 سے 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اللہ تعبدوا الا، یہاں الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر، یہاں بھی الف مدہ ہے اور الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو بھی 2 سے 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ الا ایاہ، یا میں الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے ہر والے حرف یا کے اوپر زبر، الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ ہا کو کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ ایاہ وبالوالدین، واو کی ادائیگی وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، با کو لام سے ملائیں گے، اور پھر والدین میں الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف واو کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ دائی میں یا ساکن اور دال کے اوپر زبر ہے، یہ حرف اس کو یا لین کا نام دیا جائے گا، نرمی سے ادا کریں گے، دا نہیں کریں گے، دئی، والدینی والدینی۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ واو اور قالا، حکم فرمایا ربو کا، آپ کے پروردگار نے، اللہ تعبدو، نہ تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو خاص اسی کی، واو اور، بالوالدین والدین کے ساتھ، احسانہ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اما اگر، یبلغن پہنچ جائیں، کا آپ کے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، فا پس، لا تقل تم نہ کہو، لہما ان دونوں کے لیے، افن اف کا لفظ،
واو اور لا تنہر نہ جھڑکو ہما ان دونوں کو، وقل اور کہہ دیجئے لہما ان دونوں کے لیے، قولن بات، کریمہ جو ادب کے ساتھ ہو، عزت اور تکریم والی ہو۔ اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ اس آیہ کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے تقریباً کم و بیش 25 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آخر آیت تک۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ رب العزت کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کی حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا اور پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت بڑا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ اس ضمن میں کچھ احادیث مقدسات سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے، یعنی باپ کے انتقال کر جانے کے بعد یا کہیں چلے جانے کے بعد اس صورت میں احسان کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ گویا اس حدیث مقدسہ کی روح سے
ماں کی خدمت سے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ماں کی خدمت سے اللہ جنت نصیب فرماتا ہے، اور ماں کی خدمت کے توسل سے نیکی اور جنت کے مل جانے کے بعد جنت میں بھی وہی نیک امور انسان بجا لاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک روایت نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے تو انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی ثواب کم نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص جنت میں نہ جائیں گے، نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان، نمبر دو دیوس، نمبر تین مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالی ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کو تو براہ راست کوئی بھی گالی نہیں دیتا، ہاں، دوسرے سے گالی دلوانا۔ اللہ اکبر! تو جب آپ کوئی ایسا کام کریں کہ دوسرے آپ کے ماں باپ کو گالی دینے پہ مجبور ہو جائیں تو حقیقت میں گالی تو آپ نے خود دی ہے، کیونکہ راستہ ہموار کرنے والے آپ خود ہیں۔ یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی خاک ناک آلود ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر آیت کریمہ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا، اما یبلغن، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچائیں
یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کی اعضاء میں طاقت نہ رہے، تو جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیے، ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کے نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور ان میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ان کا نام ذکر کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے فالورز کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب کی نظر میں نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی بھی طور انہیں سنبھالنے اور ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکیں، جسے غالباً جدید اصطلاح میں اولڈ ایج ہوم قرار دیتے ہیں ان کے نام۔ تو یہ اب بدقسمتی سے پاکستان میں بھی ایسی صورتحال موجود ہو چکی جو اسلامی معاشرہ ہے، تو کوشش کریں اپنے بچوں کو جیسے آج سکھائیں گے تو یہی بیج انشاءاللہ کل پروان چڑھ کر آپ کے سامنے یہی کھیتی تیار ہوگی جس کو آپ بڑھاپے میں کاٹیں گے۔ آج ادب سکھائیں گے تو اولاد ادب کرے گی، اور یہ یاد رکھیے کہ جب ماں باپ خود اولاد کا ادب کریں گے تو اولاد کو ادب کرنا آئے گا۔ زبان سے کہنا کہ ماں باپ کا ادب کیا کرو، ایسے نہیں۔ آج جو عادتیں ڈالیں گے، جیسے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے، اسی طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر ایک شخص کے بچوں کو اپنے والدین کی خدمت، عزت، تعظیم اور توقیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَخْفِضْ، اور تم جھکائے رکھو لہما ان دونوں کے لیے جناح الذل، عجز و انکساری کے ساتھ دونوں بازو، من الرحمہ نرم دلی سے، وقل اور کہہ دیجئے رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا تھا۔ اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ اس آیہ کریمہ میں مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان سے اچھا برتاؤ کرو، یوں ہی مالی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، ان پر خرچ کرنے میں تأمل نہ کرو۔ پھر فرمایا وقل، اور کہو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا ان کے لیے دعا کرو۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔
اس سے معلوم ہوا والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے اور ان کی صحت و تندرستی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک اور ان کے ساتھ نرم انداز میں چلنا یہ لازم ضروری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ربکم تمہارا پروردگار اعلم خوب واقف ہے بما اس چیز سے فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو اگر تم ہو صالحین نیک سیرت فإنہو پس بے شک وہ کانا ہے للأوابین رجوع فرمانے والا، رجوع کرنے والوں کو غفورا بہت بخشنے والا۔ آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے۔ پہلے اس کا محاورہ ترجمہ دیکھیے، تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے حوالے سے اگر اس کو سمجھیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے۔ اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا تو اللہ پاک اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یاد رہے کہ حقوق والدین میں اگر کوئی کمی ہوئی تو جب تک اس کی تلافی ممکن ہو تلافی بھی کرنا ضروری ہے، جیسے اگر ان کا دل دکھایا تو ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ بہرحال ہر صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عجز و انکساری یہ ان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کوئی جملہ کلمہ عمدن سہون غلط ادا ہوا اللہ کریم معافی نصیب فرمائے۔ آئندہ زندگی میں اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو جملہ کلمہ اس کے حضور درجہ قبولیت حاصل کر گیا، اس کے توسل سے مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو شاد رکھے، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔